ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، ابھی ہم نے جو ہم میٹنگ کرتے ہیں کورونا وائرس کے اوپر، ہماری ٹیم کے ساتھ، ہماری ڈاکٹرز کے ساتھ، ہمارے ایکسپرٹس کے ساتھ، اور جو ہم صبح سے ساری انفارمیشن لے کے جو فیڈ بیک ملتی ہے، تو ابھی ہم نے میٹنگ ختم کی تو میں نے سوچا کہ بڑا ضروری ہے میں ان حالات میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کیا کیا، ہمارے کیا تاثرات ہیں، ہم جا کے دے رہے ہیں، کیا قدم اٹھا رہے ہیں، اور ہم سب کو یہ احساس ہے کہ افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جو ابھی تک پاکستان میں جو اموات تھیں وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اوپر چلا گیا۔ لیکن میں اب سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ پتا تھا یہ ہوگا۔ میں ہمیشہ آپ کے سامنے آ کے کہا کہ ہم جو کورونا وائرس کے جو ساری دنیا میں ہم دیکھ رہے تھے، تو پاکستان میں بھی ہمیں پتا تھا کہ یہ ٹائم کے ساتھ بڑھتی جائے گی اموات، کیونکہ وائرس پھیلتی جا رہی ہے۔ اور جب ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ جب ہم لاک ڈاؤن کو آہستہ آہستہ کھولیں گے تو اسی طرح انفیکشن بھی بڑھتی جائے گی۔ میں نے اس لیے میں نے کہا کہ آج میں آپ سے بات کروں، کیونکہ مجھے بڑا افسوس ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں پہلے تو میڈیا میں کہ لوگ اس کو تنقید کرتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جو ہماری اپوزیشن ہے مجھے کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ اس ملک میں اموات ہوں، کورونا سے زیادہ مشکلات آئیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اکانومی بیٹھ جائے، تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ اس حکومت کی تنقید کر سکے۔ اور جس طرح ہمارا ایک بڑے اپوزیشن کے لیڈر بھاگے لندن سے واپس آئے، ماسک بھی پہنا ہوا، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے، اور یہ امید دلاری کہ بس اب میں بتاؤں گا کیا ہوگا۔ تو اللہ کا کرم یہ تھا کہ پاکستان میں جو حالات تھے اور جو ہمارے حالات رہے دنیا سے بہت بہتر ہے۔ آپ اگر مغرب میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، جو چائنا میں شروع میں ہوا تھا، تو پاکستان کے تو نسبتاً بہت بہتر حالات تھے۔ تو اللہ کیسے رہا تھا کہ اس کا بھی، جس طرح کشمیر ایشو کا بھی فائدہ اٹھا کے تو پریشرائز کرنا تھا، اور اصل میں مقصد تو یہ کیا کہ اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے۔ تو اس بار بھی یہی مجھے یہ تاثر ملا کہ لوگ یہاں ملک مشکل میں ہے، لیکن یہ پوری کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جیسے جیسی اموات بڑھ رہی ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب گورنمنٹ کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہے، گورنمنٹ کنفیوزڈ ہے، گورنمنٹ کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے، اور یہ کہ جی جیسے زیادہ اموات ہوتی ہیں تو یہ گورنمنٹ کا قصور ہے۔ میں اس لیے آج آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ ضروری ہے آپ کو سمجھنا، اور میں یہ اپنے دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جتنی مجھے خوشی ہے، جیسے میری ٹیم نے ان 3 مہینے کے اندر باقاعدہ کنسلٹیشنز کر کے، مشاورت کر کے، صوبوں کے ساتھ، ڈاکٹروں کے ساتھ، ایکسپرٹس کے ساتھ ہر روز بیٹھے، جیسے انہوں نے گائیڈ کیا ہے، میں نے ساری دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ جس طرح دنیا نے مقابلہ کیا ہے، برطانیہ کو دیکھا ہے، امریکہ کو دیکھا ہے۔ میں یہ اپنے دل سے کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اپنی ٹیم کے اوپر، انہوں نے زبردست قسم کا انالیسس کیا، اور جو یہ کرتے گئے راستے میں جو ہم قدم اٹھاتے گئے، میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کے لوگ ہیں جن کی مسلسل اچھی ایڈوائس آتی رہی، اور ہم پریشر میں نہیں آئے۔ بڑا پریشر تھا، ابھی بھی جو ہمارے مخالف وہ کہتے جی پہلے لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں لاک ڈاؤن، جس طرح وہ حل ہو جانا تھا۔ تو میں آج آپ کے سامنے، کیونکہ اللہ الحق ہے، میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کتنا بچے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی گورنمنٹ پریشر میں نہیں آئی، اور ہم نے وہ لاک ڈاؤن نہیں کیا جو کئی ملکوں میں، خاص طور پہ ہمارے ہمسائے ہندوستان نے کیا۔ میں بار بار آپ کو کہتا تھا پہلے دن سے کہ ہمارا مسئلہ مغرب سے، چائنا سے،
امریکہ سے مختلف ہے، کیونکہ 25% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہے۔ تو جب ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ لاک ڈاؤن کا تو اثر ہے، عذاب ہی غریب کے اوپر آتا ہے۔ میں تو آپ کو پہلے دن سے کہتا رہا کہ ہمیں تو یہ ہے کہ ایک طرف سے ہم نے لوگوں کو کورونا سے بچانا، دوسری طرف سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو غربت پھیلی ہے اور غربت کی وجہ سے جو لوگوں نے مرنا ہے اس سے بچانا ہے۔ میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اور ہمارے جو مخالف ہیں وہ تنقید کرتے رہے، مجھے بڑا برداشت کرنی پڑی۔ پہلے 4 ہفتے جو مسلسل تنقید کی کہ جی لاک ڈاؤن ٹھیک نہیں کر رہا، پتہ نہیں ہے اس کو کیا کرنا ہے وغیرہ۔ آج ذرا دیکھیں، اللہ کا حق ہے، آج ایک سروے چھپی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کے اندر جب انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا، اور آپ کو پتا ہے ہندوستان نے لاک ڈاؤن کیسے کیا، ایک دم انہوں نے جو مجھے کہا جا رہا تھا انہوں نے کرفیو لگا دیا، بند کر دیا ہندوستان۔ اب آپ کے سامنے اس لاک ڈاؤن سے کیا ہوا ہندوستان کے لوگوں کو، میں چاہتا ہوں ذرا آپ یہ سنیں۔ سروے کی گئی ہے ہندوستان کے اندر، اور یہ سروے کس نے کیا ہے؟ اس میں ایکسپرٹس تھے یونیورسٹی آف پینسلوینیا، یونیورسٹی آف شکاگو، اور ممبئی بیسڈ ایک مانیٹرنگ انڈین اکانومی ایک ان کی آرگنائزیشن CMI۔ انہوں نے سروے میں کیا چیزیں سامنے آئی؟ یہ اس لاک ڈاؤن جو انہوں نے بڑا سخت لاک ڈاؤن کیا، جو مجھے کہا جا رہا تھا پاکستان میں، اور ابھی بھی تنقید کر رہے ہیں کہ اگر وہ کر دیتے تو یہاں شاید اتنی تیزی سے نہ پھیلتی، یا اب جو پھیل رہی ہے تیزی سے تو پاکستان میں نہیں پھیلی تاکہ کرم سے۔ پہلی چیز، 84% ہندوستان کے گھرانے ان کی آمدنی میں نقصان ہوا لاک ڈاؤن سے، لیکن یہ اتنا خوفناک بات نہیں ہے۔ تو اگلی بات ہے 34% گھرانے، یعنی جو نچلا غریب طبقہ ہے، 34% گھرانوں کے اندر آج یہ صورتحال ہے اس سروے کے مطابق کہ اگر ان کو اس وقت امداد نہ کی گئی وہ گزارا نہیں کر سکے گے اگلے 2 ہفتے میں۔ اگر 2 ہفتے میں امداد نہ کی گئی وہ گزارا نہیں کر سکے گے۔ یہ سروے کہہ رہی ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو حالات ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً 3 کروڑ نوجوان جو 20 سال کے درمیان ہیں ان کی نوکریاں چلی گئی، 3 کروڑ لوگوں کی۔ لیکن جو اس سروے کے اندر چیز آئی ہے کہ جو امیر طبقہ تھا اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، ان کو لاک ڈاؤن سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو میں آپ کو کہتا رہا کہ آج اگر عمران خان کو کہتے لاک ڈاؤن ہے، میں اپنے گھر میں لاک ڈاؤن ہو جاتا ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے اگر تنخواہ بھی مل رہی ہے، تنخواہ بھی مجھے مل رہی ہے، لاک ڈاؤن کیوں؟ میں تو چھٹی ہے۔ لیکن غریب گھرانوں کا میں آپ کو پہلے دن کہہ رہا تھا کہ اچھی باتیں پر سوچو، دیہڑی دار کا سوچو، ان کا آج یہ ہندوستان میں یہ حال ہے۔ آج پاکستان کیوں بچا؟ نہیں تو ہمارا بھی اسی طرح کا حال ہونا تھا۔ ہم کیوں بچے؟ ایک تو ہم بچے یہ کہ ہم نے پوری طرح لاک ڈاؤن نہیں کیا، ہم نے بڑی جلدی اپنی کنسٹرکشن کھول دی، ہم نے دیہاتی علاقوں میں کہا کہ جو اناج کی جو بھی کچھ کر رہے دیہات کے اندر اس کو نہ ہاتھ لگائے، اس سے ہم بچے۔ اور دوسری چیز، اور مجھے بڑا فخر ہے اس کے اوپر کہ جس طرح ہم نے پیسہ بانٹا، ہم نے تقریباً 120 ارب روپیہ بانٹا تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں میں، اور سب سے جو غریب خاندان تھے اس کی وجہ سے بھی آج ہمارے وہ حالات نہیں ہیں جو کہ ہندوستان میں۔ میں دوسری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ آنے والے دنوں میں بدقسمتی سے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اموات پاکستان میں بڑھیں گے۔ یہ ساری دنیا کے اندر جو کورونا وائرس کا آپ اگر دیکھیں تو وہ ایسے جاتی ہے کہ پہلے اوپر جاتی ہے اور پھر وائرس نیچے آنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی جو انفیکشن ہے وہ نیچے آنی شروع ہو جاتی ہے۔
ہماری نسبت وائرس پہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں ہماری ابھی اوپر جا رہی ہے، لیکن جو اگلا فیز ہے میں پہلے یہ بتاؤں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پھر میں بار بار آپ سے یہ کہوں گا کہ جو میں آپ سے امید کر رہا ہوں. دیکھیں یہ ایک مشکل بات ہے، ساری دنیا کو مشکل بات کر رہا ہے. جو قومیں مل کے اس کا مقابلہ کریں گی ان کا وقت اتنا مشکل نہیں ہوگا بنسبت ان قوموں کے جدھر انہوں نے احتیاط نہ کی، ایس او پیز جو بات کرنے کے لیے سے بات کریں. اب ہندوستان کا صرف آخری میں بات یہ کروں کہ جو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ ہندوستان میں بڑا اچھا لاک ڈاؤن لگایا، یہ سوچ لیں کہ آج حالات وہاں ایسے پہنچے ہیں کہ ایک طرف تو غربت کی جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت نچلا طبقہ پس گیا ہے، دوسری طرف ان کے جو ہسپتال ہیں ممبئی میں اور جو دلی میں وہاں جگہ نہیں مل رہی لوگوں کی، یعنی ان کی انفیکشن بھی بڑھ رہی ہے، ان کی اموات بھی بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ اب وہ مزید لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، وہ لاک ڈاؤن میں کھولتے آ رہے ہیں. یعنی وہ ادھر ہی آ رہے ہیں جدھر میں اور میری ٹیم پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ اس کا حل مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہے، اس کا حل اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے. یعنی عقل سے ہمارے جیسے ملکوں میں ہم اپنا کاروبار بھی لوگوں کا چلتا جائے اور پھر ایک اس طرح کریں کہ ایک ٹریک اینڈ ٹریس کرے، یعنی محدود علاقوں کے اندر جدھر پھیل رہی ہے ان کو لاک ڈاؤن کرے. اور اس کے لیے میں نے آپ کو ہم نے جو اور آج ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس 10 لاکھ ٹائیگر فورس ہے نوجوانوں کی، جو آج دنیا بھی سمجھ رہی ہے کہ یہ صرف ایڈمنسٹریشن آپ نہیں کر سکتی، ایڈمنسٹریشن نے اپنا کام بھی کرنا ہے، وہ سارا کچھ نہیں کر سکتی، لہٰذا آپ کو والنٹیئر چاہیے جو ہم نے ٹائیگر فورس جمع کی ہوئی ہے. اور اس کا کام یہ ہوگا جو میں آگے بتاؤں گا کہ جو ایس او پیز ہے یہ ضرورت ہے اس ہمارے ملک کی اس وقت کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں. جب تک لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اگر آپ ایس او پیز پہ نہیں چلیں گے تو یہ پھیلتی جائے گی، تیزی سے پھیلے گی. اور اگر یہ تیزی سے پھیلے گی تو جس طرح پریشر پڑنا شروع ہو گیا ہے ہمارے اسپتالوں میں، میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم اس لیے چاہ رہے ہیں کہ لوگ احتیاط کریں کیونکہ اسپتالوں میں پریشر نہ پڑے. تو جیسے جیسے پریشر بڑھتا جائے گا ہمارے اسپتالوں پہ، وہ لوگ جو اسپتالوں میں ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہے. یہ یاد رکھیں کہ امریکہ جیسی جگہ ہے، نیو یارک جو دنیا کا سب سے امیر شہر ہے، نیو یارک دنیا میں کوئی شہر اتنا امیر نہیں جتنا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہاں بھی اسپتالوں کا کیا حال ہوا ہے، ان کو بھی مشکل پڑ گئی تھی، وہاں بھی وینٹیلیٹرز کی کمی ہو گئی تھی. ادھر بھی جو میڈیکل اسٹاف ہے، جو ہیلتھ ورکرز ہیں، ادھر بھی ان کے اوپر پریشر پڑ گیا تھا. تو ہمارا ملک جب پہلے ہم نے 70 سال میں خرچ ہی نہیں کیا اپنے اسپتالوں پہ، ہیلتھ پہ. ہمارے تو یہاں صاحب اقتدار ان کا تو کھانسی بھی ہوتی تو وہ باہر چلے جاتے ہیں، جو باہر علاج کرواتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان میں ہیلتھ سسٹم کے کیا حالات ہیں اور کتنا یہاں خرچے کی ضرورت ہے یا کتنی ضرورت ہے اس کو ٹھیک کرنے کی. جو ہسپتال اچھے تھے جب آزاد ہوا پاکستان، گورنمنٹ ہاسپٹل، آہستہ آہستہ سب کو پتا ان کا کیا حال ہے کیونکہ صاحب اقتدار کو تو فکر ہی نہیں تھی، ان کے تو اپنے باہر علاج کروا رہے تھے. تو اس لیے یہ آپ نے سمجھنا ہے، میں آخر میں بھی آپ سے بات کروں گا کہ کتنا ضروری ہے اس وقت اس قوم کو سمجھنا کہ اگر ہم ایس او پیز پہ نہیں چلیں گے، اگر ہم احتیاط نہیں کریں تو اس کے پھر آگے اثرات جو ہمارے ہسپتالوں میں پڑیں گے اور جو پھر آگے بیچارے لوگ ہوں گے جو بچ بھی سکیں گے، جن کی جو ہمارے بزرگ ہیں، جو بیمار لوگ ہیں جن کو ضرورت پڑے گی اسپتالوں کی، ہم ان کی جانوں خطرے میں ڈال رہے ہیں. میں ابھی صرف پہلے آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ ہم اب کیا کرنے جا رہے ہیں. پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پرائم منسٹر آفس سے میں سارے ملک کا جائزہ لوں گا کہ ایس او پیز کے اوپر، یعنی جو ہم نے شرائط دی ہیں کہ جو بھی اگر دکانیں کھولنی ہیں تو کیا ان کو کن کنڈیشنز کے اوپر کن ایس او پیز پہ چلنا ہے، وہ اب میں یہاں سے مانیٹر کروں گا. اور میں آج مثلا میرے پاس رپورٹ آ گئی ہے پنجاب میں، سندھ میں،
کتنے SOPs کے اوپر عمل کیا گیا خیبر پختونخوا میں. تو ہر جگہ پہ اب میرے پاس رپورٹ ہے کہ مسجدوں میں کتنا احترام کیا جا رہا ہے, اگر عدالتوں میں لوگ جا رہے ہیں تو اس پہ کتنا احترام کیا جا رہا ہے, پبلک آفیسز میں, پارکس کے اندر, پبلک پارکس کے اندر, انڈسٹری کے اندر, شاپنگ مالز کے اندر, دکانوں کے اندر, لوکل ٹرانسپورٹ جب چل رہی ہے تو اس کے اوپر لوگ کتنا عمل کر رہے ہیں, اور انٹر سٹی کے اندر, پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے اندر. یہ اب میرے پاس ہر روز رپورٹ آیا کرے گی, اور اس رپورٹ کے اوپر ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے اور اپنی ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کے ہم ایکشن لیں گے. ہمیں جب پتا چلے گا کہ کوئی کون سا صوبے میں اگر نہیں کام ان کے اوپر عمل کیا جا رہا پھر ان کو بند کیا جائے گا. جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ تھا کہ ادھر سے جدھر سے پھیل رہی ہے اس جگہ کو بند کر دیا جائے گا. تو لہذا جو میں سب سے بات جو ہمارے دکاندار ہیں, ہمارے مالس پہ, ہمارے ٹرانسپورٹ پہ جتنے بھی لوگ ہیں, جو بھی مینیجرز ہیں, میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے مانیٹر کیا جائے گا اور جو عمل نہیں کیا جائے گا وہاں بند کر دیا جائے گا. ان کو اگر وہ دکان ہے وہ نہیں کریں تو دکان کو بند کر دیا جائے گا, مال ہے تو اس کو بند کر دیا جائے گا, فیکٹری نہیں کریں تو اس کو بند کر دیا جائے گا. اگر ایک محلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھیل رہا ہے اور محلے والے نہیں کر رہے اس ایریا کو کارڈن آف کر دیا جائے گا. اور یہ جو ہماری فورس ہوگی مدد کرے گی, جو ٹائیگر فورس ہے یہ مدد کرے گی ایڈمنسٹریشن سے لوگوں کو عمل کروانے میں. اب تک اتنا ہم نے زور نہیں ڈالا کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے, پہلے تو ہمیں ڈیٹا گیدر کر رہے تھے. تو اب جو ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے میں آپ کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اب سختی کریں گے. میں یہاں سے بیٹھ کے پورا جائزہ بھی لوں گا اور پوری طرح آپ کی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے پوری اب سختی کروں گا. اس کے علاوہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. پہلے تو جو سب سے زیادہ پریشر پڑا ہوا ہے ہمارے ہیلتھ ورکرز کے اوپر, ان کے لیے اب ہم ایک اسپیشل پیکیج تیار کر رہے ہیں. میں اپنے ڈاکٹرز, اپنے نرسز جو ہاسپٹل میں کام کرنے والے ہیں, سارا جو عملہ ہے, میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ مشکل بات ہے, یہ آپ اللہ کا کام کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ آپ کا پریشر ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ چانس آپ کو زیادہ ہے وائرس لگنے کی, لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب تک جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو اموات ہوتی ہیں, جتنی انفیکشن ہے دنیا میں سب سے کم ہے. بہت کم لوگ 1% سے بھی نیچے جو لوگ وہ بھی وہ ہوتے ہیں یا تو زیادہ بوڑھے ہو یا ان کو پہلے سے کوئی بیماری ہو, بلڈ پریشر ہو یا ڈائبٹیز ہو. لیکن اس کے علاوہ میں اپنے ہیلتھ ورکرز کو خاص کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس کو اپنے جہاز سمجھیں. گورنمنٹ کی طرف سے میں آپ کو کہتا ہوں ہم آپ کی ہر مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ کے لیے اب ایک انشاءاللہ اسپیشل پیکیج لے کے آ رہے ہیں. دوسرا ایک اور ہم کام کر رہے ہیں کہ اب ہم ڈیٹا مینیجرز سارے پاکستان کے ہسپتالوں کے اندر دے رہے ہیں. یہ ڈیٹا مینیجرز ہمیں سارا مسلسل اب فیڈ بیک دے رہے ہیں, کیونکہ جو ہمارا جب تک ہمارا ڈیٹا ایکوریٹ نہیں ہوتا, جب تک ہمیں انفارمیشن صحیح نہیں ملتی تو اس کے تب تک ہم قدم بھی صحیح نہیں اٹھا سکتے, اسٹیپس نہیں لے سکتے. تو اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر ہاسپٹل کے اندر اپنے ڈیٹا مینیجرز کو بھیجیں گے جو ہمیں مسلسل فیڈ بیک دیں گے. میں اپنے لوگوں کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آج جدھر آج ہم کھڑے ہیں اور جب یہ کورونا وائرس شروع ہوئی تھی مارچ میں, تو تب سے اب تک ہمارا سفر کیا ہے یا ہم نے کیا کیا کرا ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے کیا کیا جب سے آپ آئے. جب یہ شروع ہوئی کورونا وائرس تو صرف پاکستان میں 2 ٹیسٹنگ لیبارٹریز تھی جو ٹیسٹ کرتی تھی کورونا وائرس. سارے پاکستان میں 2 تھی, آج 107 ہے. جب شروع ہوا تھا تو ہمارے پاس صرف 500 ٹیسٹ کی کیپیسٹی تھی. آج ہم 4 گھنٹے میں 25,000 ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس کیپیسٹی 12 لاکھ ٹیسٹ کی کیپیسٹی ہو گئی. جب یہ شروع ہوئی تھی تو سارے پاکستان میں کتنے وینٹیلیٹرز تھے, جو ICU بیڈز کے ساتھ وینٹیلیٹرز ہوتے ہیں.
2800 تھے. آج پاکستان میں 4800 ہے اور اس کے اوپر ہم نے 1400 آرڈر کیے ہوئے ہیں. یاد رکھیں کہ جو وینٹیلیٹرز ہیں 12 لاکھ مہینے ٹیسٹ کی 12 لاکھ ہے مہینے. ہاں سوری یہ میں کلیئر کر لوں کہ 12 لاکھ ٹیسٹ مہینے کا ہم کر سکتے ہیں. یہ جو وینٹیلیٹرز کا پھر سے بتا دوں 2800 تھے آج 4800 وینٹیلیٹرز ہیں. آرڈر کیے ہوئے ہیں 1400. مسئلہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس وقت وینٹیلیٹرز کی شارٹیج ہے. پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں ابھی ٹرائلز کر رہے ہیں کہ پاکستان میں وینٹیلیٹرز بنائے جائے لیکن ان کی ابھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو ابھی تک ہم کہہ نہیں سکتے کہ پاکستانی وینٹیلیٹرز استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. جو آئی سی یو بیڈس تھے جو سب سے زیادہ پریشر اس وقت پڑا ہوا ہے آئی سی یو بیڈس کا وہ 600 تھے. آج ہمارے پاس 1300 آئی سی یو بیڈس. زیادہ کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ کو اور کرنا چاہیے تھے. اس کا ایک مسئلہ ہے کہ جو آئی سی یو بیڈ کے لیے جو اسٹاف چاہیے جو نرسز چاہیے وہ بڑی اسپیشلائزڈ ہوتی ہے, اسپیشلائزڈ ٹریننگ ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم یہ بھی آپ کو کہیں کریش کورسز کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی ہم ٹرین کریں اسٹاف کو. تو بیڈس کی ایک مسئلہ پڑا ہوا ہے ہمارا وینٹیلیٹرز کا جیسے جیسے وہ آئیں گے. اور دوسرا کہ ٹرین اسٹاف کی تیاری کروا رہے ہیں. اور پھر جو آکسیجن جس کی اس وقت بہت ضرورت پڑی ہوئی ہے آکسیجن کی, ہماری کوشش یہ ہے کہ جو مزید آکسیجن کے بیڈز ہیں وہ ہم 2000 بیڈز کا اضافہ کریں. 1000 بیڈ انشاءاللہ ہم جون تک تیار کر لیں گے. اور پھر سے رکاوٹ ہے اس میں ٹرین اسٹاف کی, اس کو بھی جلدی جلدی ٹرین کریں. اور انشاءاللہ جولائی میں 1000 آکسیجن والے بیڈز اور ہم پروڈیوس کر دیں گے یعنی سارے اسکول. میں آخر میں صرف آپ سے جو آخر میں بار بار میں کہتا ہوں, میں آج پھر آپ سے کہتا ہوں, لیکن گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے. میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو ہم نے کیا مجھے بڑا فخر ہے کہ ہماری ٹیم تھی جو ہر روز صبح بیٹھتی ہے, جو ہر روز جائزہ لیتی ہے, جو پروجیکشنز بھی کرتی ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ ابھی تک جو بھی پروجیکشنز کی تھی تقریباً وہ اس سے کم ہوئی ہے کیونکہ ہم نے سوچا تھا زیادہ برے حالات ہوں گے. تو ابھی تک تو پروجیکشنز کم ہوئی ہیں لیکن اسی طرح چل رہے ہیں. اب جدھر آج ہم کھڑے ہیں, آخری بات میں جدھر آج ہم کھڑے ہیں کہ اگر ایس او پیز کے اوپر ہم بھی یہاں سے اپنا پوری طرح سختی کریں گے اور اگر آپ بھی ان کے اوپر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہم یہ جو خطرہ ہے کہ بہت زیادہ کیسز کم ہو جائیں گے انشاءاللہ اس سے بچ جائیں گے. ہم پھر بھی جو ایڈ کرتے جا رہے ہیں بیڈس انشاءاللہ ہم اس سے کوپ کر رہے ہیں. یعنی ہم ہمارے گیون کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم وہ نہیں ہے جو کہ مغرب ہے, انشاءاللہ ہم گزارا کر لیں گے. لیکن اگر ہم نے اس کے اوپر نہ عمل کیا اور جس طرح کی میں لاپرواہی دیکھ رہا ہوں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ بڑی لاپرواہی کر رہی ہے اس کے اوپر. وہ لوگوں سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہم نے تو کوئی کورونا دیکھی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کوئی مرا ہے کورونا کی وجہ سے. یہ بڑی خطرناک یہ سوچ ہے کیونکہ دیکھیں کورونا نے پڑھنا ہے اور صرف ہم تب اس ملک کو مشکل سے بچا سکتے ہیں. اور جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس مہینے اور اگلے مہینے میں جو سب سے جو پیک ہوگی وہ اگلے مہینے جولائی میں ہوگی. قرآن کے اندر اللہ ہمیں کہتا ہے کہ احتیاط کرو, اللہ سے مانگو لیکن احتیاط کرو. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم صرف ایک طرح سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تم نے نعمتیں بخشی, ان کو نہیں وہ غلط راستے پہ چلے گئے, اپنی تباہی کے راستے پہ چلے گئے. یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہمیشہ آپ وہ راستہ مانگتے ہیں جس پہ اللہ نعمتیں بخشے, ان کو جن پہ نعمتیں بخشتے ہیں. ہر وقت ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں, ایک تباہی کا راستہ ہوتا ہے اور ایک وہ راستہ جس میں اللہ ہمارے پر برکت اس کی آتی ہے. میں آج پھر آپ سے تاکید کرتا ہوں, میں اپنی ٹیم کی طرف سے اپنے جو ہیلتھ ورکرز ہیں, ہمارے ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ پریشر ہے, ان کی طرف سے آپ سے تاکید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ہم ایس او پیز دے رہے ہیں اس کو ایک اپنی ایسی ڈیوٹی سمجھیں کہ آپ نے لوگوں کی جانیں بچانی ہے ایس او پیز پہ چل کے. بلڈ پریشر, ڈائبٹیز,
اور بوڑھے لوگ ان کی جانوں خطرے میں، ان کی جانیں خطرے میں آ جائیں گی اگر ہم احتیاط نہیں کریں. اور میں بھی آپ سے امید رکھتا ہوں، مانیٹر کروں گا یہاں سے بیٹھ کے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ سب اب سے احتیاط کرنا شروع کریں تو ہم وہ مشکل وقت بھی آئے گا جو خدا نخواستہ آ سکتا ہے اگر ہم احتیاط نہ کریں.